الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. معزز سامعین کرام، آپ سب کا اس در علم کے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کی خدمت میں اس ہفتہ ولایت اور عید غدیر، عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ فقرہ من کنت مولا اتنا مشہور ہے کہ اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں. واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو رسول اللہ اپنے قافلے کے ساتھ مکے سے حج کر کے واپس مدینے آ رہے تھے. اس وقت آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما دیں. رسول اللہ نے اسی طرح اہتمام کیا. جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، یہاں تک کہ تمام مجمع، تمام حجاج سب ایک ساتھ جمع ہوئے. اس کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کی ندا بلند کی گئی. پھر سب کو جمع کر کے رسول اللہ نے حکم دیا کہ کجاووں کا ممبر تعمیر کیا جائے، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ اتنا محترم اور اتنا مقدس اور اتنا معتبر ہے کہ تمام اہل اسلام، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، سب نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں، اپنی اپنی معتبر کتابوں میں روایت کیا ہے، اور سب اس بات کا اتفاق کرتے ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اس خطبے میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر کیا ہے، اور خصوصی طور پر یہ ذکر کیا ہے. آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. سب نے حامی بھری کی ہاں یا رسول اللہ. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. تو عزیزان گرامی، تمام خاص و عام، تمام مسلمان، تمام اہل اسلام، بچے ہوں یا بڑے، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر میدان غدیر میں ہوا، اور سب اس کو قبول کرتے ہیں. مگر بات یہاں سے الگ ہوتی ہے کہ اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات حضرت علی علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں اور رسول اللہ کا بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، جبکہ اہل تسنن حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. خلیفہ وہ بھی مانتے ہیں اور امام یہ بھی مانتے ہیں، مگر فرق اس میں ہے کہ علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ کے اس اعلان کو شیعہ بلا فصل خلافت کا اعلان مانتے ہیں. آئیے اسی موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم آج کے در علم کے ایپیسوڈ میں علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل پہ گفتگو کریں گے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید محمد قیصر صاحب قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر سے ناظرین کے سامنے ہمیں کچھ ولایت اہل بیت اور خاص طور سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت ہو رہی ہے. الحمدللہ. مولانا صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ دونوں طرفین میں، شیعوں کی طرف بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی اور سنیوں میں بھی، کہ ان کے یہاں حضرت علی علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے ہیں لیکن خلیفہ چہارم، چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، جبکہ شیعوں میں وہ پہلے امام کا مرتبہ اور رتبہ رکھتے ہیں. تو دونوں فریقین علی علیہ السلام کو خلیفہ رسول مانتے ہیں. اب اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی چوتھا مانے اور کوئی پہلا مانے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟
کیا یہ دونوں عقیدے ایک جیسے ہیں یا ان میں کچھ؟ بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آئی ہے کہ جیسے کوئی خدا کو وحدہ لا شریک مانے، جی ایک مانے، کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار نہ دے، اور ایک وہ عقیدہ کہ جس میں خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی اس کے ساتھ مان لیا جائے، خدا شرک کی کریں۔ ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک قرار دے دیا جی۔ جائے، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے مسلمان کہ بھائی اس میں کون سا نزاع ہے، جھگڑا ہے، وہ بھی خدا کو مان رہا ہے، یہ بھی خدا کو مان رہا ہے؟ جی جی لیکن کوئی مسلمان اسے موحد قبول نہیں کرے کہے گا اور نہ ہی توحید پرست کہے گا۔ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہی معاملہ ہے کہ اگر خداوند عالم کا منشا یہ ہوتا کہ اس نے جس کو ولی بنایا ہے وہ بھی مانا جائے اور جس کو اس نے نہیں بنایا وہ بھی مانا جائے، تب تو ٹھیک تھا جی کہ مسلمان جو اس کو چوتھا خلیفہ مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے ذریعے سے جس کو بنایا گیا اس کو پہلا خلیفہ مان لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی بڑا فرق ہے حضرت علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ ماننے اور پہلا خلیفہ ماننے میں۔ نظریہ میں بھی فرق ہے، اور نظریے ہی کی بنیاد پر پہلا خلیفہ آتا ہے اور چوتھا خلیفہ آتا ہے۔ مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ اچھا یہاں میں یہ بتا دوں ناظرین کرام کی خدمت میں بھی کہ وفات پیغمبر کے بعد ایک امام کا ہونا، حاکم اسلامی کا ہونا ضروری ہے، یہ سب مانتے ہیں، جی اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ لیکن اس امام کا تعین اور اس امام کا نصب کیا جانا، اس کو معین کیا جانے کے طریقے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن رسول اللہ نے کسی کو معین نہیں کیا، یہ کام امت کا ہے، یہ کام مسلمانوں کا ہے کہ ان کے بعد کسی کو منتخب کر لیا۔ لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طریقے سے خداوند عالم نے رسول بنایا، اسی طریقے سے اس رسول کا جانشین معین کیا ہے خداوند عالم نے، اور جب تک رسول اللہ کے ذریعے سے خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کے نام کا اعلان نہیں کروا لیا، اس وقت تک رسول اللہ کو دنیا سے اٹھایا نہیں ہے۔ تو شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور سے رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد نام لے کر کے خلیفہ اور جانشین کو عنوان سے معین کیا ہے، اس لیے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کا کام نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو فرق ہے اس عقیدے میں۔ مسلمان اگر چوتھا مانتے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے مانتے ہیں، اس میں خدا اور رسول کا دخل نہیں ہے، جبکہ خدا اور رسول نے اس میں حکم جاری کیا ہے، مسلمانوں کو صرف اتباع کرنا ہے۔ اور جو پہلا مانتے ہیں وہ حکم خدا، حکم رسول کی بنا پر مانتے ہیں اور خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اور یہی صحیح نظریہ ہے اور یہی صحیح جو وہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ نے پہلا خلیفہ معین فرمایا ہے۔ جی، تو آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ مسئلہ پہلے یا چوتھے کا نہیں، مسئلہ انتخاب کس نے کیا ہے۔ جی، کیونکہ جو احادیث ہیں ان میں یہ وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ نے خود علی علیہ السلام کو پہلا امام منتخب کیا ہے، جی، اور یہ ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے، باقاعدہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو کیونکہ ایک انتخاب، بات اور میں آپ کی جی خدمت میں عرض کروں، انتخاب کی بات آ رہی ہے تو ایک لفظ اور بھی ہے جس کو لوگ جو ہے یہ ذرا سا دو لفظ ہے یہاں پر اس کو ملا دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اختلاف اور جھگڑا وفات پیغمبر کے بعد خلیفہ ہونے اور امام ہونے کے بارے میں شورا میں، سقیفہ میں خلیفہ کے منتخب کیے جانے کے بارے میں نہیں تھا۔ جی، حضرت علیہ السلام کبھی اس بات کے اوپر اختلاف نہیں کر رہے تھے کہ تم نے سقیفہ میں میرا انتخاب کیوں نہیں کیا، اس پر نہیں تھا اختلاف۔ اختلاف کس پر تھا؟ اختلاف اس بات کے اوپر تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا کہنا یہ تھا اور ماننا یہ تھا کہ خدا کے حکم سے رسول اللہ کے ذریعے سے غدیر خم میں مجھے نصب کیا ہے، مسئلہ انتصاب کا تھا۔
جی انتخاب کا نہیں تھا۔ انتخاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلیے 10 آدمی اس لائق ہے، ان میں سے کسی کو جمع کر لیا اور سب کو رائے لینا چاہیے، جو زیادہ رائے لے کر کے آیا اس کو منتخب کر لیا جی گیا۔ جی جی لہٰذا حضرت علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم 10 لوگوں میں سے مجھے بھی شامل کر رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ مجھے رائے تم لوگوں نے کیوں نہیں دی؟ اس میں جمہوریت اختلاف نہیں ہے۔ تھا، جی جی اختلاف جو تھا وہ انتصاب میں تھا۔ جی 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 آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس میں یعنی مسئلہ صرف انتخاب کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ کس کے پاس روز اول سے کہتے چلے آ رہے کہ یہ حق میرا منصوص ہے، من اللہ۔ منصوص من اللہ۔ جی جی تو وہی ہے کہ اگر کوئی امام کو پہلا نہیں مانتا ہے تو وہ چوتھا بھی اگر مانتا ہے تو منصوص من اللہ نہیں مانتا ہے، تو وہ حیثیت نہیں دے گا۔ تم اچھی بات کی طرف اشارہ جی کیا آپ نے کہ چوتھا بھی مان لیا اگر تو بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ جی اور پھر وہی دیکھا تاریخ میں ہم لوگوں نے کہ یعنی جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، خلیفہ بنانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا، جنگیں لڑی، کیونکہ وہ منصوص من اللہ نہیں مانتے تھے۔ منصوص میں نہیں ماننا ہے، تو یہ ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ لہٰذا نہیں، اگر کوئی صحیح عقیدہ رکھنا چاہتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے اس وقت کی بحث جو آپ نے شروع کی ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بعض ایسے احباب ہیں نا کہ غیروں کی تعریف حضرت علی علیہ السلام کے لیے جب سنتے ہیں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں کیا فرق ہے، کتنی اچھی تعریف ہو رہی ہے، فضائل پڑھ رہا ہے مولا، وہ بھی تو فضائل پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، یہ بھی تو جو ہے وہ مولا کے جو ہے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، تو فرق محسوس ہونا چاہیے۔ چوتھا مان کے فضائل پڑھنا اور ہے اور پہلا مان کے فضائل پڑھنا اور ہے۔ صحیح۔ جی اسی سے دوسرا سوال ہے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل، جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی کہ یہ منصوص من اللہ ہے، تو جب یہ منصوص من اللہ ہے تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوگا؟ بے شک۔ تو کیا قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں جس سے استدلال کیا جا سکے؟ قرآن کریم کی آیتیں، بہت سی آیتیں ہیں اس موقع پر۔ خود اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے تقریباً اگر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور خاص طور سے حضرت علی علیہ السلام کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کے سلسلے میں دیکھا جائے تو کم سے کم 300 آیتیں ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور ان کی خصوصیات اور کمالات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ موجود ہمارے روایت میں کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خداوند عالم نے خطاب کیا ہے، وہاں اس کا مصداق اول، مصداق بارز جو مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اس کے بعد اگر جو ہم دیکھیں خلافت کے سلسلے کی بحث کے، جو کیونکہ بہت سی آیتیں ہیں جس سے فضائل ثابت ہوتا ہے، بہت سے جن سے جو، لیکن کچھ آیتیں ایسے کہ جن کے ذریعے سے سوائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہونے اور ان کے ولی ہونے اور ان کے حاکم اسلامی ہونے کے کوئی اور دوسرا معنی کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کر کے اس سلسلے میں دعوت ذوالعشیرہ کا فرمایا تھا، اور اس میں پہلی دعوت اسلام کی، اس میں خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کے ڈرائیے سب سے پہلے۔ یہ سورہ جو وہ کیا کہتے ہیں شعراء کے 214 آیت میں ہے۔ تو اسی میں آپ دیکھیں اس واقعے کو، میں صرف ایک اشارہ کروں گا، اسی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، اور یہ تو کوئی نہیں اٹھا سوائے مولا کائنات کے، سب نے یہ لکھا ہے، حوالے کی ضرورت نہیں۔ اب اس یوم الدار کے واقعے کو جہاں بھی دیکھنا چاہیں دیکھ لیجئے، وہاں سوائے مولا کائنات کے کسی اور نے وعدہ نہیں کیا۔ یہ آیت جب اس آیت کے مطابق رسول اللہ کے اہتمام میں حضرت علی علیہ السلام وعدہ کرنے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آیا رسول اللہ کے قول کے مطابق وہ آپ کا جانشین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، وہ خلیفہ ہوگا، بھائی ہوگا، جانشین ہوگا اور ان کا سرپرست ہوگا، یہ چیز۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر خود جو ہے وہ آئے مودت ہے، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو سورہ شورى 23ویں آیت میں مودت کے کسی اور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور مودت کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اور یہاں ایک لفظ کی طرف اشارہ کریں کہ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت کا تعلق انسان سے دوسرے انسان سے انس کا ہوتا ہے، لگاؤ کا ہوتا ہے کہ اس کے لیے چاہت رکھتا ہے، اس کے لیے محبت رکھتا ہے۔ لیکن مودت میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے
تو اس کے آئین سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے مذہب سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس کے احکام اور اس کے دستور اور اس کے نظریے سے بھی محبت کرتا ہے. یعنی وہ جو نظریہ رکھتا ہے، وہ جو آئین رکھتا ہے، جو دین رکھتا ہے، اس کے دین سے بھی محبت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت سے صرف محبت کا مطالبہ نہیں کیا، مودت کا مطالبہ. اس کا مطلب ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ واجب و ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے ساتھ ساتھ ان کے آئین، ان کے نظریے، ان کے دستور اور ان کے احکام کو بھی اختیار کرے. اور جب تک ان کے دستور اور احکام کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی سچا اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. ایک یہ آیت. دوسری آیت ہے خود سورہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے سورہ مباہلہ میں، جی جس میں مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نفس رسول بنا کر کے لے جایا گیا ہے. جی وہاں اور کسی دوسرے کو نہیں لے جایا گیا. کتنے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو دامادی کے اوپر فخر کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو ہجرت کرنے کے مورد میں ہجرت کے ساتھی ہونے کو عنوان سے فخر کرتے ہیں. کتنے یہ سب فضائل پڑھے جائے نہیں پڑھے جائے. ثانی اسنین قرآن کریم کی آیت ہے. تو یہ سارے ہیں، مگر رسول اللہ نے کسی کو نہیں لیا، صرف ایک فرد کو لیا تمام لوگوں میں. اچھا یہ بھی خدا نے فرمایا کہ نفسوں میں سے تم اپنے نفس کو لے کر کے جاؤ، وہ اپنے نفسوں کو لے کر کے آئے. رسول اللہ نے تمام لوگوں میں سے اگر کسی کو تلاش کیا ہے تو صرف حضرت علیہ السلام کو. دوسری ہستیوں کی موجودگی میں صرف علی علیہ السلام کا انتخاب بتاتا ہے کہ یہاں کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جو کار شریعت میں اور کار رسالت میں شریک ہو سکے. کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی کو لے جا سکتے ہیں نفس رسول کی جگہ پر، تو اس کا مطلب حضرت علیہ السلام ہے. تو اگر رسول اللہ نہیں ہے تو جسے رسول اللہ اپنی زندگی میں نفس بنا کر کے گئے ہوں، تو اگر رسول اللہ نہیں ہے تو آیا ہم کو ان کی جگہ پر حضرت علیہ السلام کو سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اور کون دوسرا ہوگا؟ کس کو ہم بنا سکتے ہیں؟ اس کے بعد آئے ولایت ہے جو سورہ، آپ کی بات تھوڑا روکتے ہوئے کہ آپ نے بہت اچھا موضوع چھیڑا کہ جیسے اسی آیت میں آخر میں وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو اگر رسول اللہ کسی بڑے بزرگ کو لے جاتے تو ہو سکتا ہے وہ اس لعنت کا حقدار بن جاتا. کیا کہنا، تو اس کو صدیق کہنا ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. سوائے صدیق اکبر علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح فرمایا آپ نے، صحیح اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف بھی. اور لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھے جس کی بنا پر نہیں لے جایا گیا. جی کہ رسول اللہ نے اس کو بچا. خیر یہ ایک الگ گفتگو تھی جو ممکن ہے ناظرین کے لیے ہو یا ہو سکتا ہے. خیر سورہ مائدہ کی 55ویں آیت جو آئے ولایت کے نام سے مشہور ہے، بہت مشہور ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون ویؤتون الزکاۃ. تو یہ وہ کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے کو، رسول کو اور اس صاحب ایمان کو جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. آج بھی 1442 چل رہا ہے. اس وقت سے لے کر جس وقت یہ آیت اتری ہے اور اس وقت ڈھونڈ کے لائیے کسی کو جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو اور اس کا تذکرہ صاحب ایمان کے عنوان سے کیا جا رہا اور وہ اپنا مصداق اس آیت کو قرار دے. ہے اتنے کروڑوں مسلمانوں میں آج تک 1442 زمانہ چل رہا ہے، کوئی ایسا پیدا ہو جو کھڑے ہو کے دعویٰ کرے کہ میں اس کا مصداق حقیقی ہوں اور میں نے اس کو عمل انجام دیا جس کی بنا پر مجھے خطاب کیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کسی میں اتنی جرت ہوگی. وہ ایک واقعہ ملتا ہے کسی صاحب نے انگوٹھیاں دی تھیں مگر وہ ولایت نہیں ملی. اس کا بھی ذکر جو ہے وہ ہے کتابوں میں اور لوگ جو ہے اس کا بحث کرتے ہیں کیا حقیقت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ تمہارا ولی خدا، رسول اور وہ مومن کے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو مولا کائنات نے زکوٰۃ دی ہے باقاعدہ، جیسا کہ علماء نے اہل سنت نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں. تو اب اگر ہم اس زمانے میں کسی کو اپنا ولی مانے اور رسول اللہ کی وفات کے بعد کسی کو اگر ہم ولی و سرپرست مانے تو کسے مانے؟ وہ کون ہوگا؟ اس کو مانے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی ہے، ان کو ڈھونڈ کر کے لے کے آئیں. اور جو قرآن آیت جس کے بارے میں کہہ رہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے اور ہمارے سامنے وہ فرد موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں.
یہ کہاں کی بات ہے, کہاں کا انصاف ہوگا. اس کے علاوہ قرآن کریم یہ آئے بلغ ہے خود جو ان دنوں میں جو بحث کا موضوع ہے. آئے تبلیغ بھی کہتے ہیں, آئے بلغ بھی کہتے ہیں, جو سورہ مائدہ کی 67 آیت ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کون سی چیز ہے جس کو پہنچا دیجئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک. انزل کا تو معنی سب سمجھتے ہیں, پہنچا دیا گیا ہے. وہ کون سی چیز؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ولایت علی وہ موضوع نہیں ہے کہ جو ابھی چھیڑا گیا ہے. اس کا اہتمام پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. آج رسمی طور سے آخری اعلان کے عنوان سے سارے مجمع کے سامنے اسے پہنچا دینے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور وہی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور اس کے بعد سب سے اہم جملہ یہ کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا, یہ انداز کہیں کسی اور جگہ رسول اللہ کے لیے نہیں آیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا, گویا رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا. اس کے بعد بھی یہ کہ اگر آپ ڈر رہے ہیں, کسی چیز کا خوف ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والا ظالمین کے شر سے, اور جو واللہ یعصمک من الناس, لوگوں کے شر سے بچانے والا, محفوظ کرنے والا ہے. اور جب یہ ضمانت ملی, اب یہ پوری تفسیر ہے کہ رسول اللہ نے جو وہ, تو یہ جملہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھا تھا اگر اسے نہ پہنچایا تو کوئی کچھ بھی نہ پہنچایا, اس کا مطلب یہ ہے. اور اب جب اس کے بعد کسی چیز کو رسول اللہ پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہی چیز تھی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے دیا تھا. اور کیا پہنچایا ہے؟ وہ تمام علماء, مفسرین, محدثین, مورخین, چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا چاہے وہ شیعہ جو ہے علماء ہوں, ان تمام لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے سلسلے میں حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم مقام جحفہ میں 18 غدیر کے دن نازل کیے جانے کے بارے میں صراحت کی ہے. اور اسی کے بعد رسول اللہ نے مجمع کو روکا اور خطبہ دیا. وہ خطبہ تقریباً گھنٹے سوا گھنٹے کا خطبہ ہے, بہت طویل خطبہ. اور اس خطبے میں آپ نے باقاعدہ طور سے اپنے آپ کے ولی اور اپنے آپ کے ولایت کو مومنین سے اعتراف کروا لیا کہ میں تمہارا ولی و سرپرست ہوں یا نہیں, تاکہ کوئی اس ولی کے معنی کو کسی اور معنی میں نہ پہنا دیا جائے. تو آپ نے جب یہ معنی کا اقرار کروا لیا, تب آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی. اور نہ صرف یہ کہ کہا ہو, بلکہ بازو پکڑ کے, بلند کر کے, لوگوں کے سامنے دکھا کے, دیکھ لو, پہچان لو, اگر کان ہے تو سن لو, آنکھ نہیں ہے تو, اور اگر آنکھ ہے کان نہیں ہے تو دیکھ لو. کسی طریقے سے کوئی کمی نہ رہنے دی رسول اللہ نے. اور آپ نے حضرت علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کیا. تو اب اس سے بڑھ کر کے اس آیہ کریمہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور وصایت اور جانشینی کے سلسلے میں کون سی صراحت ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیے بلغ, آیے تبلیغ جسے ہم جانتے ہیں, سورہ مائدہ کی 67 آیت ہے. اس میں صریحی طور سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کی طرف اشارہ کیا ہے اور حکم دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی خود اس کے بعد پھر ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو بسم اللہ. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا, اس کے بعد رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مولا کائنات کو مبارکباد دے, تہنیت پیش کریں. اگر لفظ مولا کے کچھ اور معنی ہوتے تو یہ مبارکباد کا کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ محبت تو والی بات ہی نہیں اس کے اندر. دوسری چیز جیسے آپ ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ آیا اکمال آئی, دین کامل ہوا, تو دین کامل ہونے پر مبارکباد رسول اللہ کو دینا چاہیے, مولا کائنات کو کیوں دینا چاہیے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ولایت کی مبارکباد کے سلسلے میں یعنی اس سے بڑھ کے لکھا بھی ہے. یعنی میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بہت بڑے عالم اہل سنت کے, بہت بڑے عالم, بہت بزرگ عالم دین کہ جن کے بارے میں دوسرے علماء, بزرگ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر کے کوئی اور عالم نہیں ہے, جو غزالی کہے جاتے ہیں, بہت مشہور حجت الاسلام جو وہ غزالی کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں جو بات کہی, نہیں معلوم یہ کیا کہتے ہیں ہمارے موضوع سے متعلق یہ بات رہے گی یا نہیں رہے گی, لیکن صراحت ہے کیونکہ اس لیے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں دیکھیں کہ کتنی صراحت سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے.
جی کہ جو غدیر خم میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت فرمایا ہے، یہ بالکل صریحی اعلان ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ابہام رسول اللہ نے نہیں چھوڑا ہے، جی اور یہ ان کی عبارت میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ امام ابو حامد غزالی جن کی وفات 505 میں ہوئی ہے، قدیم علماء میں جی چھٹی یعنی صدی 6 صدی جی، ہجری جی۔ کے مانے جاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اس، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بعض لوگوں نے آ کر کے مبارکباد دی، جی، جی، تبریک جی، عرض جی۔ کیا، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ باقاعدہ وہ جی۔ سرات کرتے ہیں کہ باتفاق ہمیں تمام مسلمانوں کے اتفاق سے رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کے بعد احمد غزالی فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بخن لکا یا علی، مبارک ہو اے ابو الحسن، اب اس کے بعد تم جو ہے وہ ہمارے اور تمام لوگوں کے مولا ہو گئے۔ یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا یہ کلام، یہ بات ان کی حضرت علی علیہ السلام کے لیے منتخب کیے جانے کی رضایت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وہ راضی تھے کہ مولا بن گئے۔ اگر انہوں نے یہ کہا تو اس جی۔ کا مطلب ہے کہ یہ راضی ہیں اس بات سے کہ علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے مولا منتخب کر دیا، اس کے جی۔ وہ راضی ہیں، رہبری اور امت کی جانشین، امت کی رہبری امامت کی کے خاطر۔ لیے۔ ہاں، لیکن لکھتے کہ اما پس از گزشت آن روزہا، چند روز کے گزرنے کے بعد جی عمر تحت تاثیر ہوائے نفس ہاں و حب ریاست قرار گرفت۔ چند روزوں کے گزر جانے کے بعد ہوائے نفس اور اقتدار کی محبت میں گرفتار ہوئے، وستوان خلافت را از مکان اصلی آن تغییر داد، اور خلافت کے ستون کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دیا، بدل دیا، وبا لشکر کشیہا، اور فوج کشی کے ذریعے سے برافراشتن پرچم کو بلند کرنے کے لیے، وگشودن سرزمین ہائے دیگر، دوسری زمینوں کو فتح کرنے کے لیے، راہ امت را باختلاف، امت کے راستے کو اختلاف میں ڈال دیا، وہ بازگش بدوران جاہلی ہموار کر، اور جاہلیت کے زمانے میں جانے کے لیے سب کو آمادہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو باقاعدہ انہوں اور بھی الفاظ ہیں اس میں، تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اہل سنت جن جو بزرگ ہیں، یعنی یہ امام غزالی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ذہبی علم کے اور اہل سنت کے رجال میں بہت بزرگ مانے جاتے ہیں، اور ان کے سلسلے میں باقاعدہ لوگوں نے کہا کہ نہیں معلوم یہ بات کہاں سے کہی ہے، شاید ہو سکتا ہے اپنی بات سے پلٹ گئے ہوں جس کی بنا پر یہ کہا ہو، لیکن چونکہ اتنے بڑے بزرگ عالم تھے کہ ان کی اس بات کی تعویل بھی کرتے نہیں بن رہا ہے۔ جی جی جی، مگر یہ کہ کہا جائے کہ ہو سکتا انہوں نے اپنا نظریہ بدل دیا ہو یا خطۂ اجتہادی، حالانکہ کہنا چاہیے ان کی بھی اجتہادی ہے، کوشش اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ حقیقت نہ پہنچے یا کوئی، لیکن اجتہاد تو ہے۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ نہ صرف آج ہم شیعہ لوگ خطبہ غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کی اس پیغام سے خلافت بلا فصل کا معنی لیتے ہیں، بلکہ علماء اہل سنت کے بزرگ افراد جو گزرے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے تھے، اور انہوں نے بھی یہی معنی لیا ہے، اور وہی بات کہی آخر میں کہ اس سے اپنے بات سے مکر گئے اور وہ انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے ان کو کوئی دشمنی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے خلافت سے انکار کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ جی، تو یہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے چند پیش کی، اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں جی جس کے لیے میں سمجھتا ہوں شاید نہیں معلوم وقت ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے سوالات اگر آپ کے پاس ہیں تو۔ نہیں، آپ نے ایک دو اور سوال کے جواب دے دیے اسی میں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اکثر لوگ، جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں کتابوں کو، جیسے آپ نے ایک روایت بنی ایک عالم کے بارے میں بیان کیا، تو ہمارے یہاں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ جب اتنے سارے اصحاب کرام کے سامنے رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، اور اعلان غدیر ایسا ہے جس کے
کوئی بھی انکار نہیں کرتا. ان کے یہاں محدثین نے 120 سے زیادہ اصحاب نے اس کو بیان کیا ہے، متواتر ہے، معتبر ہے، اور بڑی بڑی جامع سنن سب میں یہ روایت موجود ہے اور وہ سب مانتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصحاب کرام کو، رسول اللہ کے جتنے اصحاب تھے، اکثر و بیشتر کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا ہے اپنی زندگی میں. تو پھر ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے کیوں سب نے یعنی پورا اس طرف سے رخ موڑ لیا اور کیوں نہیں قبول کیا؟ کیا اسباب تھے؟ یہ تو بالکل جو ہے واضح چیزوں جیسے آپ نے ایک بات بیان کی کہ بھائی ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. تو جب بڑوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے لیے یہ تو اور آسان ہے کہ وہ کدھر بھی جس طرح ہوا چلے اس طرف وہ رخ موڑ دے. تو یعنی یہ درست ہے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غدیر خم میں اعلان کر دیا اور 1,00,000 صحابی مجمع کے سامنے، حاجی مجمع کے سامنے اعلان کیا اور سب نے جو ہے اس کو سنا، علماء نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا اور اسی سے خلافت بلا فصل انہوں نے مانا. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ چوتھا خلیفہ اور دوسرا، یہی حدیث اور یہی خطبہ اور حدیث غدیر خلافت بلا فصل کے اوپر دلیل ہے، جس کو بعض علماء نے بھی اس کی تصریح کی اہل سنت کے کہ اس سے جو ہے وہ خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے. تمام اتفاق علماء کا یہ درست ہے. اور دوسری دلیل بھی ہمارے پاس، میں آتا ہوں ابھی اس کے آپ کے جواب کی طرف. دوسری دلیل بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پیغمبر کے بعد بعض موقع پر دوسروں کو قسم دلا کے جب پوچھا ہے کہ بتاؤ تم نے سنا کہ نہیں، مناشدہ جسے کہتے ہیں، علامہ امینی نے نقل کیا ہے، احتجاجات میں دیکھیں گے اور دیگر علماء نے. تو یہ جو مناشدہ مقام رحبہ میں اور دوسری جگہ پر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مولا کائنات نے قسم دلا کر کے پوچھا اور لوگوں نے گواہی بھی دی اٹھ کر کے، کہیں 30 آدمی کہیں 12 آدمی، تو یہ بتائیے کہ حضرت علیہ السلام یہ جو اپنے لیے قسم لے رہے تھے، بتا رہے تھے تم بتاؤ، تو یہ آیا چوتھے خلیفہ ہونے کے لیے کہہ رہے تھے یا پہلے خلیفہ ہونے کے لیے؟ چوتھے تو وہ بنی گئے تھے، تو اس میں اس کے لیے قسم دینے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ پھر آپ نے بددعا بھی کی، بنی گئے ہیں ابھی تو ان کو وہ موقع مل ہی گیا چوتھا، اب اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے ثابت کرنے کی؟ کوئی مطلب آپ قسم لے کر کے اس لیے ان کو بتانا چاہ رہے کہ یہ حق میرا پہلا تھا جس کے لیے میں نے پہلے بھی احتجاج کیا تھا، لوگوں کے سامنے اپنے حق کو بیان کیا تھا، اور اس وقت سے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ما زلت مظلوما، میں وفات پیغمبر کے بعد سے اب تک مظلوم واقع ہوا ہوں. یعنی کیا؟ اس وقت سے لے کر کے اس وقت جس وقت میں چوتھا خلیفہ ظاہری طور سے بنایا گیا، میرا حق چھینا گیا ہے. یعنی آپ نے کہا کہ چوتھا بنانا ظلم ہے ان پر، باقاعدہ آپ نے چوتھا ماننا ظلم ہے. ہاں اس وقت تک میرے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے جس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے اب تک آپ نے باقاعدہ. تو بھئی یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ خلافت بلا فصل کے سلسلے میں احتجاج اور مناشدہ کر رہے تھے. یہ پھر اب سوال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں؟ تو یقیناً ہوائے نفس، اقتدار، خوف، سیاست اور کرسی، دنیا کی محبت، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی بات یہ جو لوگ جانتے تھے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا اور تسلیم نہیں کیا اور وہ مکر گئے. ان میں سے بہت سے افراد تھے کہ جن کو خوف تھا، اس لیے کہ مدینے میں بہت سے ایسے حالات بنا دیے گئے تھے جن میں جو کمزور قسم کے مسلمان تھے وہ جلدی ان لوگوں کے کہنے پہ آ رہے تھے. مثلا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. قبیلہ بنی اسلم کا ایک واقعہ ہے کہ جو صحرا سے آئے تھے اور راشن کے لیے ان کو دے کر کے ان کو تو کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کھجور دیں گے، یہ دیں گے، راشن دیں گے، ہمارے تو ڈنڈے وغیرہ لے کر کے وہ گلیوں میں باقاعدہ گھومے ان کو بنایا گیا تھا. تو اس طریقے سے زبردستی جو ہے وہ بیعت لی گئی تھی. تو اس میں کون جو ہے وہ تو خوف بنا پر. اس میں ایک چیز آپ کی بات میں یعنی یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک رخ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کو کہتے نہیں ہیں کہ انصار نے مل کر کے ثقیفہ میں کوشش کی تھی کہ اپنا ایک جانشین، اپنا ایک خلیفہ منتخب کر دیں. تو مہاجرین پہنچ گئے تو انہوں نے اپنا بنا لیا، ورنہ انصار اپنا بنا لیتے. یہ بھی ایک
یعنی یقیناً اس میں یعنی مہاجرین و انصار ان سب کو معلوم تھا، مگر اس کے باوجود انصار خود چاہتے تھے کہ ہماری طرف سے ہو، جی مہاجرین چاہتا تھے اپنی طرف سے ہو۔ مہاجرین نے اپنی رشتہ داری ثابت کر دی ان کے سامنے، جس کی بنا پر جو ہے یہ ہوا کر کے ان کو بنا لیا گیا، حالانکہ اس میں بھی جو ہے وہ کوئی وہ تو کہ بس یہ ایک ایسا اچانک فیصلہ تھا، وہ ہو گیا فلتا جس کو کہتے ہیں۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ تم نے جس رشتہ داری کا حوالہ دے کر کے انصار کے اوپر اپنا رعب ظاہر کیا، اسی دلیل کی بنا پر ہم تمہارے اوپر استدلال کر رہے ہیں، صحیح، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو بتائے جب تم اس رشتہ داری کی بنا پر انصار کے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہو کہ ہم جو ہے وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں، تو تمہارے سامنے ہم رسول اللہ سے اپنی رشتہ داری ثابت کر رہے ہیں، تم سے زیادہ ہم حقدار اس بنا پر۔ تو اس بنا تو بہت سے اصحاب ایسے تھے کہ جو ڈر کے، خوف کی بنا پر، لالچ کی بنا پر، ہوائے نفس کی بنا پر، حب دنیا کی بنا پر۔ یہ دوسری بات یہ جو اہم ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے قبول کیا تھا ان لوگوں نے مان لیا تھا، بہت سے ایسے تھے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آخر تک ڈٹے رہے، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اور خلافت کی طرف سے ان کو جو ہے تکلیفیں دی گئیں، اور وہ باقاعدہ طور سے کافی جو ہے وہ مشکلات میں تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اذیتیں ڈھائی گئیں، مصائب ڈھائے گئے، مشکلات، جیسے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مالک بن نویرہ شہید کیا گیا ان کو، مالک، یہ سب جتنے تھے یہ سب کس بنا پر جو ہے وہ، اگر ان لوگوں نے اعلان غدیر کا جو ہے وہ سرے سے انکار کر دیا ہوتا تو کائے کے لیے مارے جاتے؟ جناب ابو ذر کو ربضہ جو ہے وہ بھیجا گیا، ساری حکومتوں، ساری خلافتوں کے ناک میں دم کیے ہوئے تھے، ان کو جو ہے وہ مدینے سے شام بھیجا گیا کہ وہاں جاؤ، وہاں گئے تو اور بری حالت، انہوں نے پھر یہاں بھیج دیا، پھر ان کو جو ہے وہاں بھیجا۔ یہ کون تھے؟ انہوں نے تو نہیں قبول کیا تھا۔ صحیح ہے، جو واقعی اصحاب تھے، جو واقعی محب اہل بیت تھے، رسول اللہ کو، میں محب اہل بیت کہنے کے بجائے واقعی رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو رسول اللہ مانا تھا، انہوں نے کسی نے بھی اس میں سے حدیث غدیر کا انکار کر کے حضرت علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا انکار نہیں کیا، ان سب نے مانا ہے، اسی بنا پر انہوں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اور اگر کہیں پر یہ دکھائی دیتا بیعت کی تو ان کی مخالفتوں کے بعد، زبردستی، اپنے احتجاج اور اپنے جو ہے وہ غصے کو اور اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مخالفت انہوں نے دکھائی، ثابت کرنے کے بعد کیا۔ تو ایسے نہیں، دونوں طرح کے لوگ تھے، جو اقلیت میں تھے مگر ان لوگوں نے اپنا احتجاج، اعتراض ظاہر کیا، درج کیا اور بتایا گئے ہے۔ تو یقیناً جو لوگ ماننے والے تھے انہوں نے نہیں مانا ہے ان کو۔ ایک چیز اور جو آج کے دور میں آتی ہے کہ اگر علیہ السلام امت کے یعنی اگر جیسے بلا فاصل خلیفہ مان لیا جاتا تو جو آج کے زمانے پہ اس کا کتنا فرق پڑتا؟ آج کے زمانے میں سمجھ گیا، جیسے آپ کی اگر خالی تھوڑا بات اپنے ناظرین کے لیے واضح کرنے کے لیے تاکہ سوال سمجھ میں آ جائے ناظرین کو، کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو مولا کائنات کو منصوص من اللہ مانتا ہے اور وہ شروع سے پہلا خلیفہ مانتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ان لوگوں نے دور خلافت میں بھی احتجاج کیا اور نہیں مانا، بالکل قبول نہیں کیا۔ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو ان کو منتخب مانتا ہے اور چوتھا خلیفہ مانتا ہے، اور انہوں نے پھر جب علیہ السلام چوتھے خلیفہ بنے تو ان کی مخالفت بھی کی اور ان کی بات کو رد کیا۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں اس چیز کو کہ مطلب ایک چوتھا اور پہلا، تو اگر پوری امت مل کر کے علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مان لیتی، منتخب کر لیتی، تو کتنا فرق پڑتا اس سے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور آپ کے اس سوال کو میں ایک دوسرے اعتراض کی طرف موڑ کے اس کا جواب دوں گا تاکہ جو یہ دونوں سوال کا جواب ہو سکے۔ آج یہ سوال کیا جا رہا ہے اور بہت ہی بلند پائے کے اوپر اور بہت ہی زور و شور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج خلافت اور امامت کی بحث کا کیا فائدہ ہے؟ اسی کو اس انداز سے پیش کیا، کیوں اختلاف پیدا کیا جائے امت میں؟ کیا ہوگا اگر ہم آج حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ ثابت بھی کر دیں گے تو آج کے حالات میں مسلمانوں کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ صحیح، وہ تو تاریخی بات ہے، تاریخی بات تھی، بزرگوں نے جو کیا وہ کرنا کیا چاہیے۔ آج کے جو حالات ہے، آج مسلمان پریشان ہے، جنگ ہے، امنیت نہیں ہے، اقتصاد خراب ہے، بے روزگاری ہے، اور سکونت کے مسائل ہیں، جہالت کے مسائل ہیں،
آج ان مسائل کے اوپر تمام مسلمانوں کو سر جوڑ کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے، خلافت کے مسئلے میں گفتگو کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا آج یہ مسئلہ کسی کے علمی اور جہالت کو جو ہے وہ دور کر سکتا ہے، یا کسی کے اقتصاد کو ختم کر سکتا ہے، یا کسی کو امن و سکون عطا کر سکتا ہے؟ آج اس سب مسائل سے کیا؟ تو یہ جو مسئلہ ہے، جی تو اگر حضرت علیہ السلام کل خلیفہ بن جاتے تو کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں کہ آج کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، جی توجہ کریں ناظرین کرام، میں جب جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج دنیا میں جتنے بھی مسائل پائے جا رہے ہیں، چاہے وہ اقتصاد اکنامک کے مسائل ہوں، چاہے جنگ اور جہاد کے مسائل ہوں، چاہے جو بے روزگاری کے مسائل ہوں، چاہے وہ جس سے متعلق ہو، کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا خلافت امیر المومنین علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کل فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد مجھے اپنا خلیفہ مان لیتے تو خداوند عالم کی جانب سے آسمان سے نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین سے خداوند عالم نعمتوں کو ظاہر کرتا اور تم نعمتوں میں زندگی بسر کرتے۔ تو آپ بتائیے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو کل خلیفہ مان لیا گیا ہوتا، کس کو؟ باب مدینۃ العلم کو، جی صاحب علم کو، وہ کہ جو لا فتح الا علی ہے، جی وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا خدا کی جانب سے، اگر اسے کل مان لیا گیا ہوتا تو مولا کائنات نے جیسا فرمایا کہ کسی بھی چیز کی تمہیں کمی نہ ہوتی، تو آج بھی مسلمانوں کے سامنے نہ اکنامک کا مسئلہ ہوتا، نہ جنگ کا مسئلہ ہوتا، نہ ان کے علم اور جہالت کا مسئلہ ہوتا، نہ ان کے جو ہے وہ بے روزگاری کا مسئلہ ہوتا، کسی بھی چیز کا مسئلہ نہ ہوتا، سارے مسائل خود بخود حل ہو گئے ہوتے ہیں اگر حضرت علیہ السلام کو کل پہلا خلیفہ مسلمانوں نے مان لیا ہوتا۔ تو جیسے خود مولا نے فرمایا ہے، تو آج کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسئلوں کا تعلق خلافت بلا فصل حضرت علیہ السلام سے ہے یا نہیں ہے؟ جی اگر کل مان لیا ہوتا تو آج مسلمانوں کے سامنے یہ حالات نہ ہوتے، آج کے حالات کچھ اور ہی ہوتے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان علم ہوتا، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم کے پاس گئے ہوتے۔ صحیح۔ اگر مسلمانوں نے حضرت علیہ السلام کو خلیفہ مان لیا ہوتا تو کسی قوم سے آج مسلمان نہ ڈرتی، اس لیے کہ حضرت علیہ السلام کبھی نہیں ڈرے اور کسی جنگ میں دشمن کو اپنے پشت نہیں دکھائی ہے۔ اگر حضرت علیہ السلام کو خلیفہ مان لیا گیا ہوتا کل تو نعمتوں کی بارش ہوتی اور کسی بھی طریقے کا کوئی جو ہے وہ اقتصاد اکنامی خراب نہ ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہوتے تو آج سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہوتے، ایک قوم ہوتی، اور اس شکل میں مسلمان پوری قوت سے، طاقت سے پوری دنیا کے اوپر اسلام کی حکومت کر رہے ہوتے۔ جی لیکن افسوس کہ جیسا کہ مرحوم حجت الاسلام غزالی نے کہا کہ خلافت کے مرکز کو اس کی اصلی جگہ سے موڑ دیا، جس کی بنا پر امت جاہلیت کی طرف چلی گئی، غیر محلی جو شرکیہ میں بھی ہے۔ جی یہ وہی چیز ہے، اگر حضرت علیہ السلام کو مان لیا گیا ہوتا تو قوم جاہلیت کی طرف نہ گئی ہوتی۔ جی وہ بات تو صحیح ہے کہ اگر سب سے بڑا فائدہ یعنی جو آپ کے جواب سے معلوم پڑ رہا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے پاس علوم قرآن ہوتا، وہی قرآن جو رسول مولا کائنات نے جمع کیا تھا، اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز مسلمانوں میں اختلاف نہ ہوتا، جو آج اختلافات ہیں اور اتنے سارے فرقے ہیں، تو آج بھی اگر امت کو اتحاد کرنا ہے تو ان کو مولا کائنات کی ذات پر جمع ہونا پڑے گا اور ان کو منصوص من اللہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ مولا کائنات کی ذات گرامی ہی وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر تمام مسلمان متفق ہیں۔ جی 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 مسلمان سارے مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، سارے مسلک صوفی ہو، سب متفق ہیں، تو کیوں نہیں اس کو مان لیا جائے کہ جو متفقن علیہ ہے اور اسی سے اتحاد ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو وہابی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ شیعوں زیادہ مانتے ہیں۔ ہاں ان کا کہنا ہے کہ ہم شیعوں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے ان کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جی جی محبت ہے، وہ محدت کسی اور سے کرتے ہیں، جیسے علی علیہ وہ جیسے رسول اللہ کی توحید مانتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اسی طرح کی محبت بھی ہوگی۔ بہرحال
بہرحال ناظرین کرام، آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی. ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد قیصر صاحب کے کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. میں بھی خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس عید سعید اکبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت بخشی. ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں پھر سے تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. خداوند عالم ہم سب کو مولا کائنات کے ولایت سے اور محبت سے جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دنیا میں آخرت میں ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ محشور کرے. الہی آمین. انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم